السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، اپنے مرضی کا، اپنے مفاد کا نظام بناتے ہیں، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو، اور پھر وہ دنیا میں تسلط قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پچھلی آیات کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مومنین جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اب ان کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کے کمپیریزن میں کہا یہ جا رہا ہے لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کے قوانین کا اتباع کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، یہ ہے۔ تو لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈر گئے، اس کی خلاف ورزی سے بچ گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آگے بتا رہا ہے لَهُمْ جَنَّاتٌ، ان کے لیے باغات ہیں۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ قرآن کریم جنات کیوں کہتا ہے۔ یہ ایک میٹافور ہے۔ کوئی جنت ایسی کوئی گیٹڈ سوسائٹی نہیں ہے کہ وہ اس میں جا کے داخل کر دیے جائیں گے، کوئی پریمزز ہے اس کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ایک وہ سوسائٹی ہے جو یہاں پر انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اس عمل سے حاصل کرنی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے بعد بھی۔ وہ آخرت کے بعد بھی یہی دنیا ہوگی۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ تم نے خود حاصل کرنی ہے اپنی کوشش سے، محنت سے، اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے۔ تو اس لیے وہ جنات کا لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر رزق ہے۔ باغات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رزق ہوتا ہے اعلیٰ قسم کا۔ اب بھی آپ کھانا وغیرہ تو کھاتے ہیں، لیکن کھانے کے اندر جو سب سے سپیریئر چیز ہوتی ہے وہ پھل ہوتے ہیں، وائٹامن سے بھرپور، جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ باغات کہتا ہے کہ لَهُمْ جَنَّاتٌ، ان کے لیے باغات ہیں۔ کس طرح کے باغات ہیں؟ کہتا ہے کہ تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ لائف کا جو بنیاد ہے لائف کی، وہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی کے بغیر لائف سسٹین نہیں کر سکتی، اس لیے پانی کہتا ہے۔ باغات بھی پانی کے بغیر جو ہیں وہ پروان نہیں چڑھ سکتے، ان کو بھی پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ پھلوں کے اندر جو وہ جوس ہوتا ہے وہ یہی پانی ہوتا ہے نا، اندر جا کے وہ جو پوٹاشیم ہوتی ہے اس کی روح سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ کچھ زمین میں ہوتی ہے، کچھ اوپر سے بھی دینی پڑتی ہے ہمیں، پوٹاشیم کھاد جو ہوتی ہے اس سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ جو گلوکوز بنتا ہے زمین سے پانی کھینچ کے، سورج کی روشنی میں پتے فوٹو سنتھیسس کا عمل کرتے ہیں، کلوروفل بناتے ہیں، آگے پھر وہ گلوکوز پتوں میں تیار ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے پھلوں تک جاتا ہے، اس سے پھل بنتے ہیں۔ تو وہ پانی یہی ہوتا ہے، لیکن وہ پوٹاشیم سے وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، وہ گلوکوز جو ہے اس کے اندر جو رس ہوتا ہے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جائے۔ تو اس لیے ایک میٹافر کے طور پر جنت کی یہاں پر باغات کی بات کر رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ باغات ہیں اور پھر ان کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہتی ہیں، کیونکہ پانی جو ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، تو پانی کی بات ہو رہی۔ تو بیسیکلی باغات ہوں یا نہریں ہوں، یہ میٹافر ہے رزق کا، اور پھر یہاں پر ہے تجری، جاری ہیں،
کنٹینیوسلی فلو کر رہا ہوتا ہے واٹر نہر کے اندر، دریاؤں کے اندر. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو رزق ہے، یہ میٹافر ہے کہ رزق اسی طرح بہتا رزق ہونا چاہیے جیسے بہتا پانی ہے. کوئی بھی دائیں بائیں وہ جو نہر ہے اس کے دائیں بائیں کنارے پہ رہنے والے، جس کا بھی دل چاہے پانی پی لے، جس کا بھی دل چاہے اپنی زمین کو، اپنی فصل کو سیراب کر لے. تو ایسے جو رزق کا نظام ہے، اس کا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے، وہ پانی کی طرح رواں دواں رہنا چاہیے. سب کو ملنا چاہیے ضرورت کے مطابق، جتنی اس کی ضرورت ہے سب کو ملنا چاہیے. اور پھر عزت کے ساتھ ملنا چاہیے، ایز اے چیریٹی نہیں. چیریٹی تو مذہب میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہے. ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ. وہ کہتا ہے رائٹ ہے. جن کے پاس مال و دولت ہے اس میں ضرورت مند لوگوں کا حق ہے. چیریٹی نہیں کہ وہ ان کے اوپر احسان کریں. اس سے تو دینے والے کے دلوں میں سپیریارٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، اور لینے والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں انفیریارٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. یہ ہے چیریٹی کا نقصان جو مذہب نے انٹروڈیوس کرائی قرآن کے مقابلے میں. تو قرآن میں ایز اے رائٹ دینا ہے، تو وہ ایز اے رائٹ دیا جائے، بقدر ضرورت دیا جائے، اور ان ٹائم دیا جائے. یہ نہیں کہ جس وقت ضرورت اس وقت دیا ہی نہ جائے. یہ ساری چیزیں ہوں تو وہ رزق کہلاتا ہے. تو وہ کیسے ہونا چاہیے، اس کا ڈسٹریبیوشن کا نظام کیسے ہونا چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے. جیسے نہر کا پانی بہہ رہا ہے مسلسل، ایسے اس ڈسٹریبیوشن کا جو مال و دولت کا، ویلتھ کا جو نظام ہے، ڈسٹریبیوشن کا، رزق کا جو نظام ہے ڈسٹریبیوشن کا، وہ سارے ہاتھوں میں آئے. جتنے بھی افراد ہیں سب کو ملے. اگر یہ مال و دولت چند لوگوں کے ہاتھوں تک محدود ہو جائے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اگر پانی ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے، وہ بہہ نہ رہا ہو، ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے، تو کھڑا ہوا پانی اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے. آپ پئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی ڈیتھ ہو جائے یا آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. مال و دولت اگر چند ہاتھوں میں آ جائے تو اس سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. عدل و انصاف نہیں رہتا اس معاشرے کے اندر. لوگ اپنی ان پٹ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے ان کو محروم کر دیا. وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنی ان پٹ دے دیں جو خدا نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. تو پورا معاشرہ پھر ان کی صلاحیتوں سے بھی محروم ہو گیا. اس لیے وہ یہاں پر پانی کی مثال دے رہا ہے، جاری نہروں کی مثال دے رہا ہے. یہ اس کا پانی، جیسے پانی جاری ہے ویسے رزق کا ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے وہ بھی کنٹینیوسلی جاری رہنا چاہیے. سب لوگوں کو ملتے رہنا چاہیے. اگر وہ کہیں رک گیا چند ہاتھوں میں تو جیسے رکا ہوا پانی وہ اس کے اندر سڑان پیدا ہوتی ہے اور جو بھی پیے گا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یا وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. ایسے ہی جب معاشرے کے اندر دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی تو اس سے پھر پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آئے گا. تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم یہ جو جنات ہے اور یہ جو جاری نہروں کی جو مثال دے رہا ہے، تو اس میں کتنا انسانیت کے لیے کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے، لیسن ہے. یہ چیزیں یہ میٹافر کے طور پر بیان کر رہا ہے. اب یہ چیزیں عقل و فکر کی روح سے سمجھ آئیں گی. قرآن کریم یہاں پر کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیونکہ اس سے زندگی رواں دواں رہتی ہے. ایسے ہی جو مساوی رزق کا نظام ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، سب کو ملے، رواں دواں رہے، سب کو ملتا چلا جائے بقدر ضرورت، تو اس سے پھر پوری سوسائٹی گرو کرتی ہے. اور آگے کہہ رہا ہے خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ جو مجرمین ہیں وہ ان میں آ کے مل جائیں، ان کو کوئی دھوکہ دے دیں. نو، دو علیحدہ علیحدہ سوسائٹیز قائم ہو جائیں گی، مومنین کی اور مجرمین کی. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ سوسائٹیز قائم ہو جائیں گی. نامومنین دوبارہ مجرمین کی طرح سزا بھگتیں گے، نام مجرمین جو ہیں وہ مومنین کے سٹیٹس کو دوبارہ حاصل کر سکیں گے
کسی کو دھوکہ دے کر، بالکل نہیں، یہ بالکل دو علیحدہ علیحدہ سوسائٹیز قائم ہو جائیں گے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ نزلا من عند اللہ، ان باغات کی رہائش، مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ میں ملے گی، اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ میں ملے گی۔ کن کو؟ جنہوں نے اس دنیا میں جائز ناجائز میں فرق کیا ہوگا اور اپنے حصے کا کھایا ہوگا، ظلم نہیں کیا ہوگا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہوگا، کرپشن نہیں کی ہوگی، رشوت نہیں لی ہوگی، جھوٹ نہیں بولا ہوگا، زمین کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کیا ہوگا، زمین کی اشیاء پیداوار کو اپنے قبضہ میں نہیں لیا ہوگا، انسانوں کو اپنا غلام اور محکوم نہیں بنایا ہوگا، عورتوں کو اپنا لونڈی نہیں بنایا ہوگا، ان کو یہ چیزیں، یہ انعامات ملیں گے مہمان نوازی کے طور پر۔ وہاں ان کو جنات میں، اور وہ جو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ان کو رہائش ملے گی، ان کی مہمان نوازی ہوگی، ان کی ضیافت ہوگی، ان کی خاطر تواضع ہوگی، یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو یہ بتا رہا ہے، جس کا ایک جھلک بتائی اس نے، پوری ڈیٹیل تو نہیں دے رہا جنت کیسے ہوگی، وہ معاشرہ کیسے ہوگا، کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہا، صرف میٹافر بیان کیا ہے باغات کے ساتھ اور پھر جاری نہروں کے ساتھ، ایک میٹافر بیان کر کے، پوری کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ تو کہہ رہا ہے کہ وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ کس قسم کا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، آگے بتا رہا ہے خیر للابرار، وہ ابرار کے لیے بہترین ہے، وہ خیر ہے۔ خیر اسی سے، یعنی ایسا کام جس سے خیر یعنی اختیار مل جائے، قوت اقتدار مل جائے، وہ اچھا کام۔ تو جنت میں تو آزادی مل جائے گی نا، وہاں پر تو محتاجی ختم ہو جائے گی، ہر شخص گرو کرے گا تو آگے سے آگے بڑھے گا۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ ابرار ہے۔ اب یہ بتا یہ رہا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ابرار ہیں۔ ابرار کا ہم نے بتایا نا، کشادہ قلب، کشادہ نظر، وسیع القلب، وسیع النظر، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تنگ دست جنت میں نہیں جائے گا، جن کے دل بڑے تنگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے، چھوٹی سوچ کے، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں تو ابرار جائیں گے۔ پیچھے ہم نے ابرار کی وضاحت کی ہے، اور سورہ بقرہ میں تو پوری وہ آیت ہے جو ابرار کی پوری ڈیٹیل دیتی ہے، یہاں پر ہم وہ پوری ڈیٹیل نہیں دے سکتے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ وہ ابرار یعنی کشادہ قلب و نظر لوگوں کے لیے بہترین ہے، جو اللہ کے پاس جنت ہے۔ تو کہتا ہے اس دنیا کا یہ جو تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے لیے اتنے بڑے فائدے کو تم اس سے محروم نہ ہو جانا، اس کو اپنے پیش نظر رکھو، کیونکہ یہ جو لائف ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ آخرت میں تمہیں دوبارہ اپنے ہر حرکت کا، ہر سوچ کا، ہر عمل کا تم نے جواب دے ہونا ہے۔ تم ذمہ دار ہو اپنی ایک ایک حرکت کے، اپنی ایک ایک سوچ کے، اپنے ایک ایک عمل کے۔ لہٰذا یہاں اس دنیا میں جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرو، اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہونی چاہیے، ناحق نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ناحق کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ رزق حلال یہ بہت ضروری ہے، رزق حلال کے ساتھ کشادہ قلبی، وسیع النظری یہ بہت ضروری ہے۔ تو ان کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔